احمد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں، آپ نے امام عشق و محبت کی زندگی کے حوالے سے سنا ہوگا اور سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، اس لیے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے، ناموس رسالت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پوری دنیا ان کو کبھی بلاتی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رہے گا، جب تک نام مصطفیٰ رہے گا، تو اس مشن کو چلانے والے، اس نام مصطفیٰ کو آگے بڑھانے والوں کا نام بھی باقی رہے گا۔ لیکن چونکہ میں نے جو ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ امام احمد رضا کی کہانی خود ان کی زبانی ہم پوچھتے ہیں، اے امام عشق و محبت، اے امام احمد رضا، اے اعلیٰ حضرت، ہمیں بتائیں، ہماری رہبری کرے کہ آپ کس مشن کو لے کر اٹھے تھے، آپ کے ذہن و فکر میں کیا خیال تھا، کیا سوچتے تھے آپ، کیا کرنا چاہتے تھے آپ، کس چیز کی طرف دنیا کو لانا چاہتے تھے آپ؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر تم میرے مشن کو جاننا چاہتے ہو، اگر تم میرے مشن کے تعلق سے پوچھتے ہو تو سنا، پھر میرا مشن یہ تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، امام عشق و محبت اپنے مشن کو ظاہر کرنے کے بعد یہ بھی بتاتے ہیں، وہ لوگوں، یہ تجارت بڑی مہنگی تجارت ہے، یہ مشن بڑا قیمتی مشن ہے، یہ مشن جب قیمتی مشن ہے تو اس کے اندر حاسدین بھی پیدا ہوگے، اس کے اندر تمہارے دشمن بھی لوگ بنے گے، اس کے اندر الزام بھی تم پر لگائے جائے گے، اس کے اندر طرح طرح کی تکلیفوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ خود فرماتے ہیں جب میں یہ مشن کو لے کر آگے بڑھا، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے کی میں نے کوشش کی تو دوسرے اپنے بھی حسد کرنے لگے، اپنے بھی جلنے لگے، اپنے بھی جناب والا بیگانے بن گئے۔ خود فرماتے ہیں ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف آدائے دین، دین کے دشمن ہے، ایک طرف ہے حاسدین، کہتے بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ آپ نے بتا دیا اپنی زندگی سے کہ لوگوں، جب آپ دین متین کا کام کرو گے، جب آپ عشق رسول کی دعوت دو گے تو حاسدین بھی بڑھیں گے، آپ کے جناب والا دین کے دشمن بھی آپ کے پیچھے پڑیں گے، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، مصطفیٰ کی ذات کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ کہتے ہوئے گزر جانا ہے کہ بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ آپ نے بتایا جب مصیبت گھیر لے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کر اس مصیبت کو کم کر لینا چاہیے، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ لیکن کہتے ہیں جب ہم نے تصور کی دنیا میں امام عشق و محبت سے پوچھا، اے امام احمد رضا، اگر حاسدین بڑھ جائے، اگر دین کے دشمن بڑھ جائے تو ان کے ساتھ میں معاملہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ میں کیسے پیش آئے، ہم نے جناب والا ان سے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں اگر حاسدین بڑھ جائے، دین کے دشمن اور دین کے غدار بڑھ جائے تو کہتے ہیں پھر دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، واہ واہ کیا کہنا ہے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو جب انسان اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے نا، جب اپنے مشن کے لیے جناب والا جدوجہد کرتا ہے تو ہر کسی کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا کام جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ ناظرین و معزز سامعین حضرات، ہم بہت اجلت کرتے ہیں، امام احمد رضا فرماتے ہیں اجلت نہیں کرنا چاہیے، اجلت نہیں کرنا چاہیے۔ خود فرماتے ہیں جب میں نے مشن میں حصہ لیا تو پھر میری کیفیت کیا تھی، میرا حال کیا تھا، میرا حال یہ تھا کہ جناب والا میں یہ کہتا تھا اے رضا، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، کہتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ زندگی بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اس معاملے کو لے کر، جب مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر انسان آگے بڑھتا ہے تو حاسدین اور عدو کے ساتھ ساتھ جناب والا جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو مرض لگتے ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی جناب والا رنج کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی غم کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی مصیبت ہوتی ہے تو کبھی راحت ہوتی ہے۔ خود فرماتے ہیں امام عشق و محبت
محبت کہ میرے سر کے اندر ہمیشہ درد رہا کرتا تھا، ہمیشہ درد رہا کرتا تھا۔ تو اے امام عشق و محبت، جب آپ بیمار ہوتے، جب آپ پریشان ہوتے، جب آپ مشکل میں پڑ جاتے، جب آپ جناب والا غم و رنج میں پڑ جاتے تو کرتے کیا؟ تو فرماتے ہیں جب میں مصیبت میں پڑتا، جب میں غم اور رنج میں پڑتا، جب جناب والا بیمار ہوتا تو فرماتے ہیں کہ پھر میں مدینے کی طرف توجہ کرتا، اور پھر اپنے زبان سے کچھ فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام احمد رضا کی زندگی ہم انہی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اے امام عشق و محبت ذرا بتا دیں آپ کہ آپ بتائیں کہ انسان جناب والا اپنے تعلق سے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے تو کس کے پاس جا کر لے؟ جب دین کا کام کرنا ہو تو کس کے پاس جا کر جو ہے تو اپنے حاجت کو پورا کرے؟ تو کہتے ہیں آپ کی زندگی تو یہ آپ کے حوالے ہے، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ اے امام احمد رضا تم کس سیٹ کے پاس گئے تھے، تم کس امیر کے پاس گئے تھے، تم کس بادشاہ کے پاس گئے تھے، تو میں یہ کہوں گا، پھر میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر میں یہ کہوں گا کہ میرے کریم سے اگر مجھ سے اگر پوچھو گے کہ تم کس سیٹ کے پاس گئے تھے، ہاں میں گیا تھا، میں بھی سیٹ کے پاس گیا، میں بھی بادشاہ کے پاس گیا، لیکن میرا بادشاہ کون تھا؟ کہتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر میں کسی اور بادشاہ کے پاس کیوں جاؤں، میرا کریم ایسا ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سنو یہ دنیا تمہارے پیچھے پڑ جائے گی، یہ دنیا تمہیں کام نہیں کرنے دے گی، یہ دنیا کی حسن، یہ دنیا کا جمال، یہ دنیا کی چاہت، یہ دنیا کا رنگ، یہ دنیا کی روغن آپ کو کام نہیں کرنے دے گی، لیکن کہتے ہیں یہ دنیا کے ساتھی اگر تمہارے کام کو روکے، یہ دنیا کے ساتھی اگر تمہارے کام کو روکے تو پھر میری زندگی کو پڑھنا اور سننا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جب معاملہ یہ آ جائے تو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی یہ ساتھیوں کی مدد کہاں تک کے کام آئیں گے۔ تو کہتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ کہتے ہیں پھر جھلا کر سر دے پٹ کو، پھر جھلا کر سر دے پٹ کو، چل رے مولا والی ہے، چل رے مولا والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے عاشق کی کہانی جتنی بیان کرے ان کے زبان سے انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کیسے گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، اور دنیا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دنیا کا حال یہ ہے شہد دکھائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ شہد دکھاتی ہے دنیا لیکن زہر پلاتی ہے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ اس مردار پہ کیا للچایا، اس مردار پر کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور جب دنیا سمجھ میں آ گئی تو فرماتے ہیں سنو، جب دنیا سمجھ میں آ گئی اور دنیا دل میں، عقل میں، ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر یہ شعر کو گنگناؤ اور دنیا کو ایسے ہی گزارو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی